اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ دیکھیے آج کی جو آیت ہے بہت لمبی چوڑی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے جو ہے شان نزول اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زینب بنت جحش سے جو ہے نکاح کیے تھے، تو نکاح کے بعد جو ہے نکاح تو مسجد میں ہوئی تھی، تو ولیمے کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے تھے۔ تو ولیمے کی دعوت ہوئی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے کھانا کے وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے تمام صحابہ کرام بیٹھ کے گھر کے اندر جو ہے بات چیت کر رہے تھے، اور حضرت زینب بنت جحش جو ہے پردے کی وجہ سے اپنے منہ کو گھمائے ادھر بیٹھی ہوئی تھی، باہر کمرے کے اندر بھی نہیں جا رہی تھی کہ ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد یہ ہوا کہ پھر لوگ جو ہے لمبی چوڑی جو 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کرنے لگے، تو اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ مہمان کو بھگا بھی نہیں سکتے ہیں آپ، بھائی کھانا کھائے نکلیں یہاں سے، یہ بھی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی درمیان کسی دوسری بیوی سے ملاقات کے لیے نکل گئے۔ سوچے کہ اگر ہم باہر نکل جاتے ہیں تو صحابہ کرام بھی باہر نکل جائیں گے، لیکن معلوم چلا کہ اللہ کے نبی دوسری بیوی سے ملاقات کر کے آئے تو پھر بھی صحابہ کرام جو ہے بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی۔ اور حضرت زینب بنت جحش جو تھی ادھر سے، وہ بھی جو ادھر گھوم کے بات نہیں کر سکتی تھی، تو جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے نازل ہوئی تھی کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر جو ہے داخل مت ہو۔ کیا ہے؟ داخل مت ہو بغیر اجازت کے، الا ان یؤذن لکم، بغیر اجازت کے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ الی طعام، اگر وہ آپ کو دعوت دیں کھانے کی تو غیر ناظرین اناہ، تو ایسا نہ ہو کہ کھانا پکنے سے پہلے ہی آپ گھر پر پہنچ جائیں اور 1 گھنٹہ پہلے انتظار کریں، جیسے کہ ہوتا ہے شادی بیاہ میں۔ دیکھ لیجئے دعوت جو ہے دے دیتے ہیں اور لوگ جو ہے 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب باراتی آئیں گے، کھایا جائے کھانا۔ نہیں تو وہ الگ مسئلہ، وہ یہاں پر جو آیت ہے نا یہ سب کے لیے ہے، یہاں پر اللہ کے نبی سے خاص ہے، لیکن تمام امت محمدیہ کے لیے ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی کے گھر پر جا رہے ہیں دعوت کھانے، تو دعوت دی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بلائے تب آپ کو جانا ہوگا۔ جس وقت آپ کو بلایا جائے گا کہ بھائی کہ آپ سب لوگ کھانا تیار ہوگی، آپ لوگ اب آ جائیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے سے جا کے بیٹھ گئے وہاں پہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی دعوت دے تو ایسا نہ ہو کہ کھانا پکنے سے پہلے آپ انتظار کریں، گھر پر جا کے بیٹھ جائیں۔ جی اب کہہ رہے ہیں کہ ولیکن اذا دعیتم، جب کھانا پک جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خود بلا لیں گے، یعنی کہ لیکن دعوت دے دیں، اور جب دعوت دے دیں، جب تمہیں بلانے لگے تو فادخلوا، تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اور فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو تو فانتشروا، اپنا اپنا راستہ دیکھ لو۔ کیا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے وہاں جا کے کہ 1 گھنٹہ جو ہے بیٹھ کے جو ہے تمباکو وغیرہ لگا رہے ہیں، تھوڑا بات چیت ہو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گھر کے جو گارجین ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی دوسرے بھی تو مہمان ہیں، صرف آپ ہی تو نہیں ہیں کہ جو کھا کے جو ہے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دوسرے گھر کی عورتیں بھی، ان کو بھی کھانے میں تکلیف نہ ہو، پھر جو ہے ان کے اور مہمان ہیں جو گھر کے اندر جو خاص مہمان، ان کو بھی کھانا کھلانا ہے۔ تو لہٰذا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ کھانا دعوت کھائیے، کھانا کھائیے، فانتشروا۔ اور قرآن نے جو استعمال کیا ہے نا، فا کا لفظ استعمال کیا ہے، فوراً کھائیے نکلیے پتلی گلی سے۔ جی دل میں لگتا ہے جب ہاں لگتا ہے ان کو کہ بھائی جلدی سے کھا کے لو نکل جائیں، تاکہ دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو، مہمان والوں کو جو گھر کے اندر میزبان ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اب ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہاں بیٹھ کے ایک گھنٹہ بات کرنے لگو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فَانْتَشِرُوا، اپنے اپنے راستہ دیکھ لو، اور وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، وہاں بیٹھ کے بات چیت نہ کرو۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ، بے شک یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی اس بات سے۔ کیا ہے؟ واقعی بہت تکلیف ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کیا ہے کہ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے تمہیں نہیں بول رہے تھے۔ کیا ہے؟ شرم کی وجہ سے تمہیں جو ہے گھر کے سے جو ہے بھگا نہیں رہے تھے، شرم کی وجہ سے بول نہیں رہے تھے۔ لیکن کیا ہے کہ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے میں شرماتے نہیں ہیں، جو بات حق ہے وہ سامنے آپ بول دیجئے۔ جی اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہاں سے جو ہے پردے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اب یہاں سے جو ہے جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کے نازل ہونے کا مقصد یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو ہے بہت طرح کے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے جلنے کے لیے، تو ایک کام کیجئے کہ جو جتنے بھی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو پردے میں رہنے کا حکم دیجئے۔ تو فوراً یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تھی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ کے نبی سے خاص، یعنی جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں ان سے خاص ہے، لیکن عام عورتوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر میں جائیں اور کوئی چیز عورتوں سے مانگیں تو پردے میں ہی رہ کے مانگیں، وہ پردے میں ہی رہیں، آپ اپنا ہاتھ جو ہے بڑھا کے یا کسی بچے کے ذریعے سے بھیج دیجئے، ہم لے لیں گے۔ جی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے کچھ مانگو تو پردے کے جو ہے درمیان میں، یعنی کہ پردے سے جو ہے مانگا کرو۔ یہ اس سے کیا ہوگا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم، اس طریقے سے یہ ہوگا کہ تمہارے دل بھی وقلوبہن، اور ان کے دل کے جو ہے پاکیزہ کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ نہ آپ کے دل کے اندر کوئی گندگی یا غلط خیالات پیدا ہوں گے، نہ ان کے دل کے اندر غلط خیالات پیدا ہوں گے، دونوں کے دل کیا ہوں گے؟ پاک صاف رہیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ۔ کیا ہے؟ ہم سب لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، اور اس دور کے جو صحابہ تھے ان سے مخاطب تھے۔ اور آگے یہ کہا کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور میرے مرنے کے بعد جو بیویاں ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، ان سے نکاح کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں، تو لہٰذا ماں سے کبھی تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، تو لہٰذا ان سے نکاح جو ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ جی اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بھاری سنگین ہے، بہت بھاری غلط بات ہے کہ جو لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کے ازواج مطہرات کا کیا ہوگا، ان سے وہ بیوہ ہو گئی، ان سے نکاح کر لیا جائے، یہ غلط بات ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان تبدو شیئن، تم جو کچھ اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، تو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بکل شیء علیما، ہر چیز سے باخبر، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لا جناح علیہن، جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ فی آبائہن، وہ اپنے اپنے ابا کے سامنے بغیر پردہ کے آ سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جتنے بھی عورتیں، یعنی کہ یہاں تو خاص اللہ کے نبی سے مخاطب ہیں، لیکن تمام عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جو اپنے ابا کے سامنے بغیر پردہ کے آ سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔
اور اس کے ساتھ اور کون کون ہے وہ بھی دیکھیے، ولا ابنائہن، اور وہ اپنے بیٹے کے سامنے بغیر پردہ کے آ سکتی ہیں، ولا اخوانہن، اور وہ اپنے بھائی کی جو سامنے جو ہے بغیر پردہ کے آ سکتی ہیں، ولا ابنائی اخوانہن، اور اپنے بھائی کی جو بھائی ہوتے ہیں یعنی بھتیجا ان کے سامنے بغیر پردے کے آ سکتے ہیں، ولا ابنائی اخواتہن، اور جو آپ کے جو بھانجی جس کو کہتے ہیں ان کے سامنے بھی عورتیں جو ہے بغیر پردے کے آ سکتی ہیں، ولا نسائہن، اور عام عورتوں کے سامنے بھی جو ہے بغیر پردہ کے آپ آ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو اپنے مسلم یعنی کہ مسلم جو مہیلا یعنی کہ جتنی بھی عورتیں مسلمان ہیں ان کے سامنے بغیر پردہ کے جا سکتی ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے جو ہے بغیر پردہ کے نہیں جا سکتی ہیں۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ دونوں قول ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اور جتنی بھی یہ کنیزیں ہیں جو باندیاں ہیں جو غلام جو آپ کے کام کرنے والی ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے عورتیں جو ہے بغیر پردہ کے آ سکتی ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اے عورتوں کی جماعت اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر جو ہے عورتوں جو ہے ان سے مخاطب ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت تم سب کے سب جو ہے کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا نگہبان، ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والے ہیں، ہر چیز کا جو اس کے پاس علم ہے۔ جی، تو اس رکوع کے اندر سمجھیے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک طریقہ بتلائے ہیں۔ سب سے یہ ادب جس کو کہتے ہیں ادب، کہ بھائی کسی کے یہاں اگر کوئی دعوت دے، جیسے کہ مان لیجیے ہمارے ٹھیکیدار صاحب نے کہا کہ بھائی کل جو ہے دعوت ہے رات کے کھانے کی، اب لوگوں نے کیا کیا، مغرب کی نماز پڑھ کے جا کے بیٹھ کے ان کے یہاں اب بیچارے پریشان کہ بھائی ابھی تو کھانا بنا بھی نہیں، آپ کیوں آ گئے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان کروائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے بھائی جن کو دعوت دیا تھا ان سے جا کہو کہ کھانا پک چکا ہے، کھانا تیار ہے، آپ لوگ کھانے کے لیے آ جائیے۔ اب تو ٹائم بھی دیا جاتا ہے، اسی حساب سے پہنچ جائیے آپ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کھانا بھی تو نہیں بنا رہتا ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کھانا اگر آپ کھا لیتے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کھانا کھائیے، فانتشروا، اپنا اپنا راستہ دیکھیے۔ کیوں؟ ان کے گھر میں اور بھی مہمان ہیں، خواتین ہیں بہت سارے لوگ، ان کے بھی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا بھی دیکھ بھال کریں، تو لہٰذا آپ کھانا کھائیے، سلام کلام کر کے جو ہے نکل جائیے۔ یہ ادب ایک طریقہ بتلایا گیا ہے۔ جی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔